جی مصلیان تراویح، رمضان المبارک کا مہینہ دھیرے دھیرے اپنے آخری پڑاؤ کی طرف رواں دواں ہے، اور ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ مہینہ ہم سے گزر جائے گا۔ ہر آدمی محاسبہ کرے اپنا، کیا واقعی اس نے اس مہینے کا حق ادا کیا ہے، یا فالتو کی چیزوں میں، فالتو کے اختلافات میں پڑھ کر وہ اس مہینے کی برکتوں کو، اس مہینے کی رحمتوں کو حاصل کیے بغیر اپنا وقت برباد تو نہیں کر رہا۔ فالتو کی چیزیں، اختلافات، لڑائیاں، شیطان اس مہینے میں زیادہ لوگوں کو الجھاتا ہے اور اللہ رب العالمین کی بندگی سے روکتا ہے۔ آج کی تراویح میں 14 پارے مکمل ہو گئے۔ 15 پارے کا اکثر حصہ ہم نے سنا ہے۔ جس آیت کا انتخاب میں نے درس کے لیے کیا ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر 2 حق کو بیان کیا ہے۔ پہلا حق، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے یہ واجب قرار دیا ہے، یہ کمپلسری قرار دیا ہے، یہ فرض قرار دیا ہے کہ تم صرف اور صرف اسی کی بندگی کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کی پوجا کرو۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور مسلمان بنانے کے بعد توحید پرست بنایا ہے، یعنی ہم صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور اسی کو راضی کرنے کے کام کرتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے اوپر اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا احسان ہے۔ ہم موحد ہیں، دنیا کی ساری نعمتیں، سارے احسانات ایک طرف، اور اللہ نے مجھے اور آپ کو ہدایت دی ہے، یہ نعمت، یہ احسان ایک طرف۔ سب سے قیمتی دولت اس دنیا کی توحید ہے، اللہ کی بندگی ہے۔ اس نعمت کا ہم جتنا شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے، کیونکہ باقی ساری نعمتوں کا تعلق دنیا سے ہے، دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن توحید کا تعلق دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت سے بھی ہے۔ اللہ کی قسم، ساری نعمتیں ہمارے پاس نہ ہوں، صرف توحید کی نعمت ہو تو بھی ہمیں شکوہ، گلہ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ صرف توحید کی نعمت، صرف توحید کی نعمت۔ یہ نعمت نہ ہوتی میرے اور آپ کے پاس، کیا ہوتا پتہ ہے؟ پتہ نہیں کس جانور کا منہ ہم بھی پی رہے ہوتے، پتہ نہیں کس درخت کی پوجا ہم بھی کر رہے ہوتے، پتہ نہیں کس کس کے سامنے سجدے کر رہے ہوتے، کون سے گندے پانی میں ہم بھی ڈبکی لگا رہے ہوتے، اور پتہ نہیں کون سے جانوروں جیسے، بلکہ جانوروں سے بدتر کام کر رہے ہوتے۔ یہ اللہ رب العالمین کا میرے اوپر اور آپ کے اوپر احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنانے کے بعد موحد بنایا ہے، توحید والا بنایا ہے، کہ ہم صرف اور صرف اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ ورنہ مسلمان تو بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں۔ کیا فائدہ ان مسلمانوں کا، ان کے اسلام کا، کہ وہ اللہ کے لیے بندگی بھی کر رہے ہیں، تھک بھی رہے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، روزہ بھی کھلوا رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن ان کے نام اعمال میں کچھ بھی لکھا نہیں جا رہا ہے، کچھ بھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی بندگی کرتے ہیں۔ اللہ کی تو بندگی کرتے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت، اللہ کی پوجا کے ساتھ ساتھ کسی اور کے لیے بھی عبادت کے، بندگی کے کام بجا لا رہے ہیں۔ ان کے اکاؤنٹ میں، ان کے نام اعمال میں ایک نیکی کا ثواب نہیں لکھا جا رہا ہے، ساری محنتیں ان کی برباد ہیں،
سارا کرایہ برباد ہے، کیونکہ اللہ کو رب ماننے کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی بندگی کو بجا لا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کا حق ہے یہ کہ بندگی صرف اسی کی، کیوں؟ کیونکہ پیدا اس نے کیا ہے، اور جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے بندگی کے لائق وہ ہوتا ہے۔ جو مخلوق خود پیدا کی گئی ہے، جو انسان، جو جانور، جو چوپائے، جو چرند پرند، جو درخت خود پیدا کیے گئے ہیں، ان کی بندگی نہیں کی جا سکتی، وہ بندگی کے لائق نہیں ہے، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ میرے اور آپ کے اوپر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو توحید پرست بنایا ہے۔ ہم موحد ہیں، صرف اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں، اللہ کی پوجا کرتے ہیں، اور یہی اللہ کی پوجا، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ اور کمال ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ اور کمال کیا ہے؟ کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرے، کیونکہ یہی اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ انسان دنیا میں آیا ہے تو صرف اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسانوں کو، جنات کو، بلکہ ساری مخلوق کو صرف اور صرف اللہ فرماتا ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ صرف انسان ہی، جنات ہی اللہ کی بندگی نہیں کر رہے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ درخت، یہ سمندر، یہ کیڑے مکوڑے، یہ پرندے، سب کی سب اللہ کی تسبیح، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے ان کی بندگی کو۔ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ان جانوروں کی، ان جمادات کی بندگی، ان کی تسبیح، ان کی عبادت کو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ کس طرح سے وہ کر رہے ہیں، لیکن ساری مخلوق وہ اللہ کی بندگی کر رہی ہے۔ اور اسی مقصد کے تحت اللہ نے یہ دنیا سجائی ہے، یہ جنت، یہ جہنم، یہ عذاب قبر، یہ انبیاء کرام کا آنا، یہ رسولوں کو بھیجا جانا، یہ کتابوں کا نازل کرنا، یہ سارے جتن صرف اور صرف اللہ کی بندگی کے لیے ہے۔ بندہ اسی چیز کو سمجھ نہیں رہا ہے۔ ایک انسان دنیا میں آنے کے بعد اسی چیز کو سمجھ نہیں رہا ہے کہ اس کے دنیا میں آنے کا ادیشیہ کیا ہے، کیا مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ صرف اللہ کی بندگی کی جائے، صرف اور صرف۔ ایسا نہیں ہے ہم اللہ کی بھی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی بھی نہیں، صرف اللہ کی ہی۔ یہ سب سے بڑا احسان اگر اس کے پاس توحید کی نعمت ہے۔ اس کے بعد دوسرا حکم، اللہ نے اپنے حق کے ساتھ جن کے حق کو جوڑا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، ان کی عزت، ان کا احترام۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کے بعد انسان کے اوپر اس دنیا میں سب سے زیادہ احسانات کسی کے ہیں تو اس کے والدین کے، اس کے ماں باپ کے ہیں۔ اللہ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو جوڑا ہے۔ والدین کے احسانات نہ ہوں تو کوئی بھی بچہ جوان نہیں ہو سکتا۔ ماں اگر بچپن میں خدمت نہ کرے، کیا بچہ جی جائے گا؟ دیکھیے آپ ماں کے احسانات دیکھیے۔ سردی ہو، کسی بھائی نے سوال کیا، سردی میں کسی ماں کا دودھ پیتا بچہ ہو، ایک طرف پیشاب کر دے تو ماں کدھر رکھ کے سوئے گی؟ دوسری کروٹ رکھ کر سوئے گی۔ دوسری کروٹ بھی پیشاب کر دے تو کہاں رکھ کے سوئے گی؟ کیا وہ ہٹا دے گی بستروں سے، اس کو نیچے سلا دے گی، فرش پہ سلا دے گی؟ اپنی چھاتی پر رکھ کر سوئے گی، کہاں رکھ کر سوئے گی؟ چھاتی پر رکھ۔ لیکن اپنی اولاد کو وہ خود پریشانی اٹھا لے گی، خود رات جاگ کر کاٹ دے گی، چاہے کیسی بھی رات ہو، سخت کڑاکے کی رات ہو، ٹھنڈک کی رات ہو، چاہے بچے نے پیشاب کر کے کمبل گیلا کر دیا ہو، رضائی گیلی کر دی ہو، بستر گیلے کر دیے ہو، خود ٹھنڈک کے مارے پوری رات کاٹ دے گی، لیکن اپنے بچے کو کیسے بھی کوشش کر کے وہ رات اس کی کٹوائے گی اور اس کو آرام سے سلائے گی۔ کوئی ایسا احسان کر سکتا ہے؟ باپ کے احسانات دیکھیے،
باپ دنیا میں وہ ایسی ہستی ہے، ایک انسان سے ساری دنیا نفرت کر سکتی ہے، جلن کر سکتی ہے، حسد کر سکتی ہے، لیکن باپ کبھی بھی اپنی اولاد کی ترقی سے حسد نہیں کر سکتا۔ کیا کوئی باپ اپنی اولاد کی ترقی سے حسد کر سکتے، جلن کر سکتے؟ لاکھ تعلقات خراب ہو جائے باپ کے اور اولاد کے، لیکن باپ کو جب اپنے بیٹے کی ترقی کی خبر ملتی ہے اس کے دل میں خوشی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ اگرچہ باپ بات نہ کرے اپنی اولاد سے، اس نے گھر سے نکال دیا ہو، لیکن اوروں کی زبانی جب وہ اپنی اولاد کی ترقی سنتی ہے، کامیابی سنتی ہے، اگرچہ وہ اظہار نہ کرے لیکن دل میں اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ نے یہاں بتایا ہے کہ بندگی، اسلام صرف بندگی کا نام نہیں کہ آپ روزے رکھ لو، حج کر لو، زکوٰۃ دے دو، عمرہ کر لو، نفلیں پڑھ لو، جب تک اخلاق، کریکٹر، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوگا، اور مخلوق میں بھی سب سے زیادہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہوگا، بندہ بندگی کے اعلیٰ مقام تک پہنچ نہیں سکتا، اور وہ اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ وبالوالدین احسانا، اور احسان، اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے جو تعبیر استعمال کی ہے، اللہ کی قسم یہ انسانوں کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے کیا کہا والدین کے تعلق سے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ماں باپ میں سے ایک بڑھاپے تک پہنچ جائے، پہلے ذکر کیا ایک کا، دونوں میں سے ایک کا، پھر بعد میں ذکر کیا ہے دونوں کا۔ ایک کا ذکر اس لیے کیا ہے، ہر آدمی غور کرے، تجربہ بتاتا ہوگا اس کو، غور کرے وہ۔ ماں باپ میں سے اگر ایک بچا ہو گھر میں، یا ماں ہو، باپ کا انتقال ہو گیا، صرف ماں بوڑھی بچی ہے، اور باپ کا انتقال ہو گیا، یعنی ماں کے شوہر کا انتقال ہو گیا، پریشانی اس کی بڑھ جائے گی۔ دونوں اگر ہو بڑھاپے میں، اپنی تکلیفیں آپس میں بیان کر کے کاٹ لیتے ہیں، راتیں کاٹ لیتے ہیں، دن بھی کاٹ لیتے ہیں، ماں باپ دونوں بوڑھے، جو بھی ہے ہاری بیماری، تکلیف، اولاد کا پریشان کرنا، خون کے آنسو رلانا، دونوں آپس میں ایک دوسرے کی سن کر ایک کمرے میں کاٹ لیں گے اپنی زندگی کیسے ہی، لیکن جب دونوں میں سے ایک بچی ہو، یا ماں یا باپ، پھر دیکھیے دونوں کا راتیں کاٹنا مشکل ہے، پھر ان کو تکلیف زیادہ ہے۔ کون ہے ان کی غمگساری کرنے والا، ان کی راتوں میں ان کے پاس بیٹھنے والا؟ ان کو نیندیں نہیں آ رہی ہے، راتوں کی نیندوں کی گولیاں بھی اب اثر نہیں کر رہی ہے، اس جگہ پہنچ چکے ہیں دونوں، نیندوں کی گولیاں کھا کے بھی اب نیند نہیں آ رہی ہے، وہ بھی اثر نہیں کر رہی ہے۔ تو اب ایک کا رات کٹنا، دن کٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا احدہما، ان میں سے ایک بچا ہو، وہ زیادہ حقدار ہے اس نے سلوک کا، زیادہ حقدار۔ او کلاہما، پھر بعد میں دونوں کا لیا، دو رہیں گے تو تکلیفیں آپس میں سنا کر کاٹ لیتے ہیں زندگی کیسے بھی، لیکن جب ایک ہوتی ہے نا ماں یا باپ، تو تکلیفیں کاٹنا، راتیں کاٹنا، دن کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ نے پہلے ایک کا ذکر کیا، ماں باپ۔ اور دیکھیے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف سے، اف، لفظ اف، شک، اس سے بھی کمتر کوئی بد اخلاقی ہو سکتی ہے، بدسلوکی ہو سکتی ہے کہ اولاد اپنی ماں کو کہے اف یا شٹ، تم نے ایسا کام کر دیا۔ کہتے ہیں اولاد آج کل نئی جنریشن کرتی نہیں کرتی، اف تک نہیں کہنا ہے، اگر اف سے بھی ہلکی کوئی تکلیف ہوتی تو اللہ اس کو بھی حرام قرار دے دیتا اولاد کی۔ اف تو دور کی بات، اف سے بھی ہلکی کوئی تکلیف یا بدسلوکی ہوتی ماں باپ کے لیے، ماں باپ کے حق میں، تو اللہ اس کو بھی حرام قرار دیتا۔ اور یہاں پر تو علماء کرام نے لکھا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سننا چاہتے ہو، اگر کوئی اولاد
اس کے کپڑوں میں گرد لگا ہوا ہو، رنجی لگی ہوئی ہو، اور ماں باپ کے سامنے وہ اپنے کپڑے کو جھاڑے اور رنجی اٹھ کر ماں باپ کے چہرے پر یا آنکھوں میں گھس جائے، تو ایسی اولاد بھی اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچانی ہے۔ اور یہاں ماں باپ کے سامنے موبائل میں بزی ہے اولاد، ماں کوئی کام بتا رہی ہے، باپ کوئی کام بتا رہا ہے، کسی کو فکر نہیں، بس موبائل بھلا اور اولاد بھلی۔ دیکھیے ہر آدمی محاسبہ کرے کہ کیا واقعی وہ اپنے ماں باپ کا حق ادا کر رہا ہے، اور ماں باپ کے کہنے سے پہلے ان کی حاجت کو، ان کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ ماں کہتے کہتے تھک جاتی ہے، میری بی پی کی دوا ختم ہو گئی، بیٹا لے کے آیا نا، میری شوگر کی دوا ختم ہو گئی، یہ ٹیبلٹ ختم ہو گئی۔ باپ کہتے کہتے تھک جاتا ہے کہ مجھے چیک اپ کرانا ہے میرا، سارے کام۔ اور یہی خود کی اولاد کو، چھوٹی اولاد کو یا بیوی کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، اولاد دیکھیے ایک دن پہلے ہی ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ فکس کر لیتا ہے، معلوم کر لیتا ہے ڈاکٹر فلاں آئے گا نہیں آئے گا۔ کیا ہو جاتا ہے اس اولاد کو؟ شادی سے پہلے صحیح رہتی ہے، شادی ہوتے ہی بیوی پہ آتے ہیں۔ بھائی جو بیوی ابھی آئے ہوئے مہینے، 2 مہینے، سال بھر نہیں ہوئے، اس کے چکر میں جو ماں باپ کی زندگی بھر تمہارے ساتھ، جنہیں تمہیں اس لائق بنایا، تمہاری شادی کروائی، اور بیوی آنے کے بعد وہ اولاد بیوی کے ہو کر ماں باپ کو بھول گئے۔ دیکھو ماں باپ غلط ہو سکتے ہیں، ان کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں کبھی کبھار، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کی وجہ سے ان کے ساتھ حسن سلوک کا، ان کے ادب و احترام کا حق ان سے چھین لو، نہیں چھین سکتے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ڈانٹنا، جھڑکنا یہ تو بالکل ہی نہیں، یہ تو حرام ہے بالکل۔ جب اف حرام ہے تو ڈانٹنا جھڑکنا تو بتا جو اولا حرام ہے، اف حرام ہے، ناجائز ہے، تو ڈانٹنا، جھڑکنا، دھمکانا، روب جمانا یہ تو بدرجہ اولا حرام ہوگا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بالکل میٹھے انداز میں بات کرنا، میٹھے انداز میں، جس طرح اپنے کسٹمر سے بات کرتے ہو۔ کسٹمر آتا ہے تمہاری دکان پر، کرانے کی دکان ہے، مال لینے آتا ہے، یا تمہارا باڑا ہے، پارٹی آئی ہے مال لینے کے لیے، تھپی دیکھنے کے لیے، کس طرح سے پیار سے بات کرتے ہیں ان کے سامنے کہ کسٹمر مال لے کے چلے جائے، کتنی آؤ بھگت، سارے جتن کرنے کے لیے تیار، اتنی میٹھی گفتگو، اتنے پیار سے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ نے کسٹمر کے لیے استعمال نہیں کیا، ماں باپ کے لیے استعمال کیا ہے کہ بڑی ہی میٹھی بات، بڑی ہی ہلکی آواز میں بات کرنی ہے، پست آواز میں بات کرنی ہے، آواز بلند کر کے بات نہیں کرنا، چلانا نہیں ہے ان کے سامنے، دھمکانا نہیں ہے ان کو، ڈانٹنا نہیں ہے، روب نہیں جمانا ہے، تب تم ماں باپ کیا حسن سلوک ادا کرو۔ ایک آدمی اپنی ماں کو اپنی کندھے پہ بٹھا کر ایسے، جیسے کندھے پہ بوری بٹھا کے رکھتے نا، بوری پہلے رکھتے تھے، بوری 100 کلو کی بوری اٹھاتے تھے، ویسے اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر طواف کرا رہا تھا ایک آدمی، سخت چلچلاتی دھوپ میں، رمضان کے مہینے میں۔ تو دیکھا اس کو کسی نے، اس کو دیکھ کر سوال کیا دیکھنے والے نے، کس سے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، اے ابن عمر، کیا اس آدمی نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اس آدمی نے جو اپنی ماں کو اس چلچلاتی دھوپ میں رمضان کے مہینے میں غالباً طواف کروا رہا ہے، کیا اس نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو ابن عمر نے کہا، حق ادا کرنے کی بات کرتے ہیں، اس کی ماں نے اس کو جنتے وقت جچگی کا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اور جب نکلنے والا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، اس وقت اس کی ماں نے جو درد سہا تھا اس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ پوری زندگی کا حق کیا ادا کرے گا؟ پوری زندگی کا تو کیا حق ادا کرے گا؟ جو جنتے وقت ماں کو درد ہوتا ہے، تو نئی زندگی ہوتی ہے ماں کے لیے۔ نوجوانوں تمہاری شادیاں ہوئی ہے، تمہاری ڈیلیوری ہوتی ہے، کس طرح سے تم پریشان رہتے ہو کہ میری بیوی آپریشن ہونے والا ہے، ڈیلیوری ہونے والی ہے، اور کس طرح سے معاملہ کیا ہوگا۔ بھائی تمہاری ماں نے بھی تمہیں ویسے ہی جنا تھا، اپنی ماں کی بھی فکر کرو جس طرح اپنی بیویوں کی فکر کرتے ہو۔ میں منع نہیں کرتا اپنی بیوی کی فکر مت کرو، میں منع نہیں کرتا قطعاً بھی،
لیکن اپنی ماں کو بھی مت ٹھکراؤ، اس کو بھی خون کے آنسو مت رلاؤ، اس کے حقوق بھی سمجھو، بیوی کے چکر میں اپنے ماں باپ کو مت بھولو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اللہ نے اس نے سلوک کی مثال بیان کی، اس طرح سے ایک چڑیا، ایک پرندہ، جب بچے پیدا ہوتے ہیں نا گھونسلے میں، دیکھا ہے آپ نے چڑیا کے یا کبوتر کے بچے، پرندے کے بچے، گھونسلہ ہوتا ہے، کس طرح سے وہ ڈھانک کے رکھتی ہے اپنے بچوں کو کہ کوئی چیل یا کوئی شکرا آ کر یا کوئی جانور آ کر میرے بچوں کو تکلیف نہ پہنچا دے، اٹھا کر نہیں لے، کس طرح سے اپنے رحمت کے بازو سے چھپا لیتی ہے اپنی اولاد کو۔ اس طرح سے اپنے ماں باپ کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، اچھا سلوک کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ایک دعا سکھلائی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے، ماں باپ کی زندگی میں پڑھنی چاہیے، اگر ان کا انتقال ہو گیا تو اور زیادہ پڑھنی چاہیے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ پروردگار عالم جس طرح میرے ماں باپ نے میرے اوپر بچپن میں رحمت، شفقت، الفت، محبت کا معاملہ کیا تھا، اے اللہ تو میرے والدین پر بھی رحم فرما اور ان کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ فرما۔ کس کس کو یاد ہے یہ دعا؟ ہاتھ اٹھائے تو آپ، کس کس کو یاد ہے والدین کی یہ دعا؟ جس کو یاد ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، بس 3 لوگوں کو یاد۔ اس رمضان میں اگر ایک دعا یاد کر لیا نا، یہ 20 دن بچے ہوئے ہیں، ہر آدمی یہاں سے عزم مسمل کر کے اٹھے مجھے اس 20 دن میں صرف ایک ہی دعا یاد کرنی ہے، صرف 3 الفاظ ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، چھوٹی سی دعا ہے ماں باپ کے لیے۔ آج ہم ہمارے ماں باپ کے لیے کریں گے تو ہی ہماری اولاد ہمارے لیے کرے گی۔